ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام وتل کا آیت نمبر ہے ہماری 83۔ اور تل کا یہ حجتنا ہماری دلیل تھی، حجت دلیل، آتیناہا دیا ہم نے اسے، کس کو؟ ابراہیم کو، علا پر، قومہ اس کی قوم، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء، درجات من نشاء، آخر میں وقف کیونکہ تو آ گئی ہے، درجاتاً درجات، من جسے نشاء ہم چاہتے ہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب، حکیم بہت حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کریں گے، وَتِلْکَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر دی، ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ادغام کا کرنا ہے قاعدہ انشاءاللہ، ادغام، الف دال غین الف غام میم، ادغام۔ اچھا، ادغام کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں پہلے تو داخل کرنا، پھر دوسرے حرف کو مشدد کر کے شد والا حرف بنا کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را، لام میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ ادغام کی سمجھ آ گئی؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد کر کے پڑھنا، ادغام۔ یہاں پر آج کے ہمارے سبق میں درجات من نشاء، یہ مثال ہے کس کی؟ ادغام کی۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں دو ادغام ہو رہے ہیں، دو مثالیں ہیں ادغام کی۔ درجات، تا، دو، زیر، میم، تام، اگر ہم آگے نہیں ملاتے تو پھر یہ ہے میم زبر ما، تم، کیا کیا ہم نے یہاں پر؟ غنہ کے ساتھ ادغام کیا، تم۔ اچھا، دوسرا ہے میم کو، میم زبر نون من، پہلا جو یہ میم نون ہے، نون میم زبر نون من، یہ نون لکھنے میں تو آئے گا، اب پڑھنے میں نہیں آئے گا، لیکن ہم اس طرح میم کو ہم ملائیں گے اس والے اگلے نون کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ میم زبر نون من، نون زبر نا، من، اب ہم نے دونوں میم، دونوں مثالیں کس کی ہے؟ غنہ کے ساتھ ادغام، دونوں مثالیں کس کی ہے؟ درجات من، ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیے، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے دیا، لہو اسے، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، کس کو؟ ابراہیم کو۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ، کلن، ہر ایک کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی۔ دعا کریے اللہ ہم سب کی اولادوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ ونوحن، اور نوح کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی۔
من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو، و ایوب ایوب کو، و یوسف و موسیٰ و ہارون یوسف، موسیٰ اور ہارون کو، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزل شروع میں جب نون آ جائے تو ترجمہ ہوتا ہے ہم، نجزی جزا، اب دیکھیں نجزی ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، محسن ہے فلاں میرا، کہتے ہیں نا فلاں بندہ میرا بڑا محسن ہے، مطلب اس نے زندگی میں مجھ پر احسان کیا، تو محسنین نیکی کرنے والا، جو نیکی کرتا ہے نا کسی کے ساتھ، وہ سمجھے وہ آپ کے ساتھ ایک احسان کر رہا ہے تو وہ آپ کا محسن ہوتا ہے۔ محسنین، اللہ کہتے ہیں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور ہم نے ہر ایک کو ہم نے کیا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیا، یعنی ابراہیم کو، ہر ایک کا مطلب اسحاق کو بھی اور یعقوب کو بھی، دونوں کو، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور ان کی اولاد میں سے، ہی کی ضمیر جاری ہے نوح کی طرف، داود، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نے کیا دی، ہدایت دی۔ اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو آیت تھی، آیت نمبر 83، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم کی قوم سے نہ بن پڑا، کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں کیسے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور تم اس سے نہیں ڈرتے جو اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا آپ نے، جب ہم نے کل والے سبق کی آخری آیت میں، وَكَيْفَ آیت نمبر 81، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، ان آیات کا 83 آیت کا تعلق پیچھے 83 کا تعلق جو ہے نا وہ 81 اور 82 کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں کیسے ڈروں، تو یہ ایک ایسی دلیل ہے جو ابراہیم کو اس کی قوم پر اللہ نے دی تھی، اور یہ کس نے دی تھی؟ اللہ نے خود دی تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا، کیا تھا؟ ہم نے دی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ہم نے یہ حجت دی ہے ابراہیم کو، اور ہم اسی طرح سے جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے۔ اتنی بڑی دلیل دے کے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درجہ دیا ان پر، اب کافروں سے کوئی دلیل بن نہیں پڑی۔ اب اگلی آیت جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 84، تو 84 میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعقوب دیا، پھر ان کو ہر ایک کو ہدایت دی۔ یہ ہدایت جو ہے نا والد کی اسپیشلی والدین کی نیکی کی بنیاد پر بھی انسان کو ایسی نیک اولاد، ہدایت یافتہ اولاد ملتی ہے۔ آپ نے سورۃ کہف میں جہاں پر آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے جب سفر کیا تو کیا ہوا تھا، وہاں پر یتیم بچوں کی دیوار گر رہی تھی اور انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اس سے پہلے جو تھا بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم کھانا نہیں دے سکتے۔ آگے تھوڑا سا گزرے تو کیا ہوا، دیوار گر رہی تھی،
لیکن دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ کھانا مانگا تھا دیا نہیں، دیوار گرتی ہوئی اسی بستی کی آپ نے سیدھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا، تو میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، تیرا اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ چل سکے۔ اور جب یہ بات کی تو پھر آگے وہ ساری بات کھول کے بتا دی کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی، جس وجہ سے میں نے تجھے ان کی دیوار کو ٹھیک کیا تھا۔ اور اس میں جو مین پوائنٹ تھا اب یاد کرنے، یعنی کہ میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اب عربی میں کا ترجمہ کر کے آپ کو کر دیتی ہوں کہ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے، بچے تھے یتیم، نیچے اس کے خزانہ تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، ان کو اٹھائیے، کانا ابوہما صالحا، سورۃ کہف ہے اور آیت نمبر 82 ہے۔ آپ نے گھر میں اس کا ترجمہ ذرا ڈیپلی دوبارہ چیک کر لینا۔ کیا کہا؟ کانا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا والد جو تھا کون تھا؟ صالح تھا۔ تو تیرے رب کی چاہت تھی، تیرے رب کی خواہش تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال سکیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا تھا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ یہ خضر نے کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا دیکھیے، باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان یتیم بچوں کے سامنے، یعنی باپ کی نیکی کام آئی ان یتیم بچوں کے۔ باپ نیک تھا تو یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کس سے کروا رہے ہیں؟ حضرت خضر اور موسیٰ نبی سے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ والدین کی نیکیاں، والدین کا نیک ہونا اولاد کے سامنے، اولاد کے کام آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ وہ دونوں جو تھے، ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ والد نیک تھا تو آگے اولاد، اللہ نے اولاد نیک دے دی۔ پھر اس کے بعد نوح، اور نوح کو بھیجا، ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی۔ اور اسی طرح سے نوح کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم والدین ہیں، کوئی والد ہے یا والدہ ہے تو اسے اپنی شخصیت پر اسے غور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگانا ہے، اپنے آپ کو رب کے قریب کرنا ہے، اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ آگے نیک اولاد کی شکل میں دے گا۔ آگے دیکھیے، وہ زکریا اور زکریا، و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی کلم میں لام دو پیش لوم من زرمی، کلم، یہاں ہم نے کیا کیا؟ ادغام مال غنہ، غنے کے ساتھ یہاں ادغام ہے۔ کلم من الصالحین، نیکی اپنانے والوں میں سے یا نیکی کرنے والوں سے۔ اور ہم نے زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی۔ اس کا تعلق پیچھے ہدایت کے ساتھ ہے۔ سب وہ کون تھے؟ صالحین میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل و اسماعیل والیسع و یونس و لوط، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو وَكُلًّا فَضَّلْنَا، اور سب کو ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ آگے کیا ہے؟ وَمِنْ آبائہم، وَمِنْ آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِہم، اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِہم، اور ان کے بھائیوں میں سے،
तबैनाहुम, वज जीम के ऊपर हम यहाँ पर करेंगे कलकला, वज तबैनाहुम, और हमने मुंतखब किया उन्हें, वहदैनाहुम, और हमने हदायत दी उन्हें, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। यहाँ देखिए ता दो ज़ेर मीम, तिम मीम पेश मु, तिम, दो हरूफ को हमने यहाँ पर क्या किया, इदगाम किया। तो आ को मीम में के साथ मिलाया और फिर मीम के ऊपर शद दे के तो हमने पढ़ा तिम, और ये गुन्ने के साथ है, इला सिरातिम मुस्तकीम, ये इदगाम माल गुन्ना है। इदगाम माल यानी इदगाम भी होगा, गुन्ना भी होगा। उसके बाद क्या है, ज़ालिका, ये हुदल्लाह, अल्लाह की हदायत है, यहदी, वो देता है हदायत, भी, इससे, मैं यशा, मैं यशा, मीम को या के साथ मिलाएंगे और या के ऊपर शद दे देंगे, मैं या, ये क्या होगा, इदगाम माल गुन्ना, जिसको वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, वलो, और अगर अशरकू, वो सब शिरक करते, लहबीता, तो ज़ाया हो जाता। अनहुम मा, उनसे जो, अनहुम मा, हा को मिलाएंगे इस वाली अगली मीम के साथ और मीम के ऊपर दे देंगे शद, हुम मा, अनहुम मा, उनसे जो, कानू थे वो, यामलून सब करते। अच्छा यहाँ देखिए इस आयत में ज़ालिका हुदल्ला, ज़ालिका हुदल्ला, ये अल्लाह की हदायत है, वो जिसे चाहता हदायत देता। पीछे है कितनों को अल्लाह ने हदायत दी है, तस्करा किया कि हमने इब्राहीम से स्टार्ट करके किससे पे ख़त्म किया, लूत पर, और उनके कहा उनके अबाओ अजदाद में से, उनकी औलाद, उनके भाइयों और उनके और हमने उनको पसंद किया और हमने उनको हदायत दी। इन 3-4 आयात का आपस में यानी ये एक ही तस्करा है कि ये हदायत का तस्करा हो रहा है। और आगे यहाँ कहा कि ये हदायत जो है ना बंदे को खुद नहीं मिलती, ये कोई ऐसी तो है नहीं है जो बांटी जा सके, ये हुकूमत तो है नहीं है, ओहदे तो है नहीं है जो इधर उधर करके दे दिए जाए, ठीक है, ये कोई खीर तो है नहीं है जो सबकी थालियों में डाल दी जाए, ये टॉफ़ियाँ तो है नहीं है जिसको सारे मुँह में डाल के तो अंदर ले जाए। ये क्या है, ये क्या है, ज़ालिका हुदल्लाह, ये अल्लाह की हदायत है, वो हदायत देता है जिसे चाहता है अपने बंदों में से। हदायत हर बंदे के नसीब में नहीं आती, हदायत हर बंदे के नसीब में नहीं आती, जिसे अल्लाह चाहता है उसे मिलती है। अब अल्लाह किसे चाहता है, अल्लाह ने कभी किसी के सर के ऊपर हदायत नहीं रखी। हदायत आती अल्लाह से मांगने से, अल्लाह के करीब जाने से, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से, अल्लाह के सामने गिरिया जारियाँ करने से, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने से, अल्लाह के रास्ते की तरफ चल के जाने से हदायत आती है। आप जब कोशिश करते हैं अल्लाह का रास्ता ले लें, आप कोशिश करें, ट्राई करें, अल्लाह की मिन्नत करें, समाजत करें, गिड़गिड़ाएँ, दुआएं करें, ट्राई करें, चलें भी, दुआएं भी करें, कोशिश भी करें, तो अल्लाह आपको हदायत देता है। ये अल्लाह की हदायत देता है, जिसे वो चाहता है वो देता है। वलो अशरकू, और अगर ये सब शिरक करते, कौन, अशरकू, सब शिरक करते, इसका ताल्लुक़ पिछली आयात के साथ है जितने अंबिया का तज़किरा किया। अगर वो सब शिरक करते तो क्या होता, लहबीता, यकीनन ज़ाया हो जाता। ये पक्की ठक्की बात है, शक शुबे वाली बात कोई नहीं। जहाँ ओहदों का लिहाज रखा जाता है, यहाँ रिश्तेदारियों के पास रखे जाते हैं, यहाँ अजीज़दारी का पास रखे जाते हैं, यहाँ कराबतदारों के पास रखे जाते हैं, अल्लाह के पास कोई किसी की अहमियत नहीं है। अहमियत है तो इंसान के तक़वे की है, अहमियत है तो तौहीद अपनाने वालों की है। अल्लाह कहते हैं लहबीता, तो यकीनन वो ज़ाया हो जाता। अनहुम मा कानू यामलून, क्या ज़ाया हो जाता, उनसे जो वो
عمل کرتے تھے یعنی ان کے اعمال ان سے ضائع ہو جاتے. اولئک الذین، کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے. شرک ایک ایسا گناؤنا جرم ہے، شرک اللہ نے قبول نہیں کرنا. اگر کوئی انسان زمین بھر پرائی بھر زمین انسان گناہوں کی بھر کے لے آئے، شرک نہیں کیا تو اللہ نے معاف کر دینا. لیکن شرک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، تو اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. اور اب یہاں بھی 18 انبیاء کے ناموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، کوئی روح رایت نہیں تھی. جس طرح ایک اور مقام پر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہاں حالانکہ پیغمبر شرک سے محفوظ ہوتے ہیں، مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے کہ تم نے شرک کیا، تم تو شرک کر رہے ہو. نبی کرتا تو ہم نے نبیوں کے بھی اعمال ضائع کر دینے تھے. ان آیات میں بھی کہا امت کو جا رہا ہے، کہا نبیوں کو جا رہا ہے، سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ نبیوں کے اگر عمل ضائع ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی ہیں کون؟ جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، یہی ہیں وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوت اور نبوت، فإن یکفر پھر اگر وہ انکار کریں، فإن یکفر پھر اگر وہ انکار کریں، بیہا ان باتوں کا، ہؤلاء یہ کافر، فقد تو یقیناً وکلنا ہم نے مقرر کر دیے ہیں، وکلنا ہم نے مقرر کر دیے ہیں، بہا ان پر، قومن ایسے لوگ، قومن لیسوا ایسے لوگ کہ نہیں ہیں وہ سب، بہا ان کا، بکافرین انکار کرنے والے. با محاورہ ترجمہ یہی ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی، پھر اگر وہ انکار کریں ان باتوں کا تو یہ کافر تو یقیناً ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان پر ایسے لوگ کہ نہیں ہیں وہ سب ان کا انکار کرنے والے. اب یہاں پر دیکھیے، اچھا اگر یہ لوگ انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے بہت ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے انکار کرنے والے نہیں ہیں. اب اس میں کن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ قومن لیسوا بہا کافرین. اگر یہ کافر انکار کریں تو پھر ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے انکار کرنے والے نہیں ہیں. اس آیت کریمہ سے مراد مہاجرین، انصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار لوگ ہیں. کافر اس وقت کے کافروں نے اگر انکار کیا یا یہ انکار کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنہوں نے پاک پیغمبر کے پیچھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں کے انصار لوگ، پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ، ایماندار جو لوگ ہوں گے، بہت اللہ کہتا ہم نے مقرر کر دیے. ان کے انکار کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. بہت سے لوگ ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو انکار کرنے والے نہیں ہوں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے. فبہداہ مقتدی، فبہداہ مقتدہ، بس ان کی ہدایت پر چلیے، اقتدا کیجیے ان کی ہدایت کی، ان کی ہدایت کے پیچھے چلیے. قل لا کہہ دیجیے نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، اجرا کوئی اجر، ان نہیں ہے، ہوا وہ، الا مگر، ذکرى نصیحت للعالمین جہان والوں کے لیے. اچھا اور یہاں کیا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، بس ان کی ہدایت پر آپ چل پڑیے. کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر اجر
نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، جو نصیحت لینا چاہتا ہے وہ لے لے۔ اچھا یہاں دیکھیے، یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ بھی ان کے ہی طریقے پر چلیے۔ اب یہاں پر یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے طریقے پر چلیے۔ پیچھے جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے پیچھے انبیاء کی طرف کہ انبیاء جو تھے سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے۔ اب آپ ان کے راستے کی اقتداء کیجئے، یعنی ان کی اقتداء کا حکم مسئلہ توحید میں وہ سارے ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے موحد بندے تھے۔ توحید کے مسئلے میں آپ ان کی اقتداء کیجئے۔ سارے نبیوں کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں ہے، توحید سب کی ایک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ یہ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، توحید بتا کے، اللہ کی وحدانیت سکھا کے، واضح و تبلیغ کر کے، میں اس سے تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگتا، کیونکہ میرا صلہ اللہ کے ہاں ہے، مجھے معاوضہ صلہ اللہ نے دینا، میں تو فری آف کاسٹ یہ کام کر رہا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے صرف جہان والوں کے لیے، یہی ہے، یہ تو صرف نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی جو نصیحت حاصل کرے گا اس کو کیا کرے گا؟ شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا، اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا، بشرط کہ کوئی اسے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ ہوگا کیا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، جو کفر میں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔